ابھی ہم نے کورل ڈرا 9 کے ٹولز کو مکمل کیا ہے. اب ان ٹولز کے علاوہ جو نئے ٹولز کورل ڈرا X4 کے اندر شامل کیے گئے ہیں اب ہم ان کو دیکھنا شروع کرتے ہیں تاکہ کوئی بھی ایسا اضافی ٹول جو نیا انٹروڈیوس کرایا گیا ہے وہ رہ نہ جائے کور کرنے سے اس بگنرز لیول کے سرٹیفکیٹ کورس کے اندر. پہلی چیز آپ کو میں یہاں بتاؤں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسکرین ریزولوشن جو ہے وہ امپروو ہوئی ہے X4 میں کورل ڈرا 9 کی نسبت یا پچھلے ورژنز کی نسبت. کورل ڈرا X3 میں بھی آلموسٹ ایسی ریزولوشن تھی, یعنی آپ جب زوم آؤٹ ہوئے ہوئے ہیں امیج سے تب بھی کافی حد تک وہ کلیئر آپ کو نظر آتا ہے. ادروائز یہ تھا کہ آپ تھوڑا سا زوم آؤٹ ہوتے ہیں تو اس کی کلیئرٹی میں فرق پڑ جاتا ہے, یعنی ٹیکسٹ اتنی صفائی کے ساتھ آپ کو اسکرین کے اوپر نظر نہیں آتا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمومی طور پہ کوئی اتنا خاص فرق ہمیں کورل ڈرا X4 کے اندر بھی نظر نہیں آ رہا, سب چیزیں اسی طرح سے ہیں. صرف ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہاں کچھ اضافی ٹولز شامل کیے گئے ہیں, تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پک ٹول کے بعد ہمارا یہاں شیپ ٹول کا جو گروپ تھا جو ہمیں کورل ڈرا 9 کے اندر نظر آ رہا تھا, اس گروپ کے اندر دو اضافی ٹولز ہمیں یہاں نظر آ رہے ہیں, سمج برش اور رفن برش جو ہے. یہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے ہم سمج برش کو سلیکٹ کر لیتے ہیں, لیکن پہلے ہم یہاں ایک شیپ بنائیں گے کہ جس کے اندر ہم سمج برش کو سمجھیں گے کہ کس طریقے سے کام کرتا ہے. دیکھیے کہ میں نے اپنی اسکرین پہ ایک شیپ بنا لی اور اس میں ایک کلر فل کر دیا, اور تھوڑا سا میں زوم ٹول کے ذریعے سے اسکرین کو زوم ان کر لیتا ہوں تاکہ میں بہتر طریقے سے اپنی اس شیپ کو دیکھ سکوں کہ یہ سمج برش جو ہے یہ کس طریقے سے اس پہ اپلائی ہوگا. اب دیکھیے کہ میں نے اب سمج برش سلیکٹ کیا ہے, لیکن شیپ ڈرا کرنے کے بعد سمج برش جب ہم اس پہ اپلائی کرتے ہیں, اب دیکھیے کہ میں نے جیسے اس پہ اپلائی کیا تو میرے سامنے میسج آیا ہے کہ پہلے میں اپنے اس آبجیکٹ کو کرو کر لوں, یعنی کنورٹ کر لوں اس کو کرو کے اندر, تو پھر یہ سمج برش جو ہے اس پہ اپلائی ہوگا. اس کے لیے میں اپنے پک ٹول کو سلیکٹ کر کے دوبارہ سے میرا جو شیپ ہے میں نے سلیکٹ کی ہے, اور کنٹرول کیو کی شارٹ کٹ سے میں اپنے اس شیپ کو کرو کر لیتا ہوں تاکہ میرا سمج ٹول جو اس پہ اپلائی ہو سکے. آپ کو میں نے جیسے پہلے ہی بتایا تھا کہ اسکوائر شیپ نارملی آپ جیسے کارنر سے اس کے چاروں کارنرز کو اکٹھا جو ہے وہ گولائی میں لا سکتے ہیں, لیکن جب آپ کرو کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس وہ آپشن نہیں رہتی, لیکن مزید کئی آپشنز آپ کے پاس اس شیپ کو ماڈیفائی کرنے سے متعلق آ جاتی ہیں. تو اب ہم اپنے سمج برش کو اس پہ اپلائی کر کے دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اپلائی ہوتا ہے. اب دیکھیے کہ اس کی ایڈ ڈرائی آؤٹ ٹو دا افیکٹ کی جو آپشن ہے اور ہماری نب سائز جو ہے, یہ دو چیزیں ہم نے دیکھنی ہے. آپ دیکھیے کہ برش کی نب کا جو سائز ہے وہ ہمارے سامنے ہے, اور ایڈ ڈرائی آؤٹ ٹو دا افیکٹ جو ہے وہ 0 ہے, اس کی ویلیو جو ہے وہ 0 ہے. ان دو کو ہم نے خاص طور پہ یہاں دیکھنا ہے. نب کا سائز تو نارمل بات ہے کہ ہماری نب کا جو سائز ہے, ہمارے برش کا جو سائز ہمیں یہاں سامنے نظر آ رہا ہے, یہ یہاں سے ایڈجسٹ ہوگا, کم یا زیادہ ہوگا. ابھی فی الحال ہم اس کو 1.05 جو ہمارے سامنے آیا اس کو ہم اس طرح رہنے دیتے ہیں. یہ ڈرائی آؤٹ افیکٹ جو ہے یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے پہلے آپ کو بتاؤں کہ ہمارا سمج برش جو ہے کسی بھی آبجیکٹ کے اندر سے باہر کو یا باہر سے اندر کو ایکسٹینڈ کرتا ہے, یعنی باہر سے جب میں اندر کو آؤں گا تو یہ بلینک ایریا اس میں ایڈ کر دے گا, اور اندر سے جب باہر کو جاؤں گا تو اس کا فیلڈ ایریا جو ہے یہ اس آبجیکٹ سے باہر کو نکل جائے گا. ابھی جیسے میں اس آبجیکٹ کے اندر سے اپنے سمج برش کو باہر کو لے کے جا رہا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بلو کلر کی لائن مجھے نظر آ رہی ہے. اب جس طرح میں اپنے ماؤس کو موو کر رہا ہوں اسی طرح سے یہ چلتا جا رہا ہے. جیسے ہی میں اپنے ماؤس کو ریلیز کروں گا, بٹن کو میں نے ریلیز کیا ماؤس کے لیفٹ بٹن کو, تو آپ دیکھیے کہ میرے آبجیکٹ کے اندر سے یہ شیپ جو ہے باہر کو ایکسٹینڈ ہو گئی ہے اس شکل میں کہ جیسے میں نے اپنے برش کو موو کیا تھا. کنٹرول Z سے اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں. اب اگر ہم باہر سے ماؤس کے لیفٹ بٹن کو پریس کر کے اندر کو آئیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی طرح اندر کو ہمیں لائن بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جیسے ہی میں ماؤس کو ریلیز کروں گا تو آپ دیکھیے کہ باہر کا جو خالی ایریا تھا وہ اس آبجیکٹ کے اندر کی طرف آ گیا, یعنی وہ شیپ وہاں سے کچھ کمی اس کے اندر واقع ہو گئی ہے. کنٹرول Z سے ہم اس کو ختم کرتے ہیں. اب یہ ڈرائی آؤٹ افیکٹ جو ہے یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے آپ دیکھیے کہ اس کی ویلیو 0 ہے, یہ +10 اور -10 تک اس کی رینج ہوتی ہے. ہم اس کو +5 پہ لے جاتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ اب جب ہم اندر سے باہر کو جائیں گے تو اس پہ کیا افیکٹ آئے گا. آپ دیکھیے کہ یہ جب شروع ہوا تھا تو اس کا سائز 1.05 تھا, لیکن آخر میں آ کے اس کا سائز جو ہے وہ چھوٹے ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو گیا, اور یہ ایک نوکیلی شکل میں جو ہے آخر میں یہ ختم ہوا ہے.
کنٹرول Z سے اس کو ہم ختم کرتے ہیں. اب اگر ہم اندر سے باہر کو جائیں آپ دیکھیے کہ اسی طرح شروع میں اس کا سائز پورا ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ کر کے سائز اس کا چھوٹا ہوتا جاتا ہے. کنٹرول Z سے ہم نے اس کو ختم کیا. اگر ہم +5 کے بجائے دوبارہ 0 پہ آئیں اور اس کو -5 میں لے جائیں تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ شروع میں اس کا سائز جو ہے اس کے بعد یہ سائز ایکسٹینڈ کرنا شروع کرے گا اور یہ بڑا ہوتا جائے گا اور -5 کی رینج سے یہ آپ دیکھیے کہ یہ بڑا ہوتا جا رہا ہے اور میری شیپ جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ ماڈیفائی ہو گئی ہے. اس کو میں کنٹرول Z سے ختم کر دیتا ہوں اور باہر سے اندر کو آؤں تو آپ دیکھیے کہ شروع میں سائز 1.05 تھا اور یہ ایکسٹینڈ ہوتا گیا ہے اور برش کا سائز جو ہے میرا بڑا ہوتا گیا. کنٹرول Z. اس سے مختلف قسم کے افیکٹس ہم اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں. جیسے میں یہاں 7 میں آ گیا, 1.05 میرے برش کا سائز ہے اور اب دیکھیے کہ میں باہر سے اندر کو آتا ہوں. ابھی بھی میرے یہ نب کا سائز ہے مجھے زیادہ لگ رہا ہے, اس کو میں اس لیے کم کر لیتا ہوں. کنٹرول Z سے میں نے اس کو ختم کیا. اپنی شیپ کو میں زوم ان کر لوں گا تھوڑا سا تاکہ میں قریب سے اس کو دیکھ سکوں. اب دیکھیے کہ ایسے ایسے کریکس میرے اس شیپ کے اندر آئے ہوئے ہیں. میں کریکس بنا رہا ہوں اس کے اندر اپنے برش کے ساتھ, اسمج برش کے ساتھ. ویسے اگر میں نے یہ بنانے ہوتے تو مجھے کافی وقت لگتا ہے, لیکن یہ بہت ہی جلدی سے میں نے یہاں بنا لی. یہ تھا ہمارا اسمج برش جو کہ کورل ڈرا X4 کے ٹولز میں ایک نئی ایڈیشن ہے. اس کو آپ مزید اس کی آپشنز کو چینج کر کے, اس کے سائز وغیرہ کو کم و بیش کر کے, مختلف قسم کی شیپس کے اوپر اس کو اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ آسانی کے ساتھ جو ہے مختلف قسم کے افیکٹ جو ہمیں یہاں دے سکتا ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے ٹول کی طرف کہ اگلا ٹول ہمارے پاس کون سا نیا آیا ہے کورل ڈرا X4 کے اندر. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے ٹول کی طرف جو کہ ہمارا رفن برش ہے. یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے اس کو ہم اگلی ویڈیو میں دیکھتے ہیں.